دو ہفتے پہلے ٹی سی ایم کے اوپر ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جس میں آپ کا بھی ایک بریف ذکر تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹٹ فور ٹیٹ والا جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جی ان کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پھر کیوں بات کرتے ہیں. تو جب آپ کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ آپ ڈارون کی تھیوری پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بایولوجسٹ ہیں تو پھر کیوں بات کرتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اقبال کے اوپر، علامہ اقبال کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقبال علم دشمن تھے. ان کا ارتقاء سے اور ان کا انٹلیکچولی جو تھا وہ اپنا وہ گروتھ کو نہیں کرتے تھے. میں لفظ یوز نہیں کر پا رہا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ علم دشمن انسان تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ جبکہ اس کے اگین بعد ہمارے یہ بے لگام طبقہ ہے سیکولرز کا کہ جس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا یہ اسی کے ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں اقبال از ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ پیپل کہ ان کے اوپر آپ تبصرہ کر سکیں. بہت مشکل ہے اقبال پہ تبصرہ، بالکل ایسے جیسے امام غزالی پہ تبصرہ بہت مشکل ہے. اقبال اور غزالی میں کچھ فکری فرق پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فار ایگزامپل نیچر آف ٹرانسینڈنس پہ دونوں کا اختلاف ہے. غزالی کا اور ویو تھا، اقبال نے اس کو ریفیوٹ کیا، لیکن دونوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ مینٹل اسٹیگنیشن کا شکار نہیں تھے. جیسے غزالی فلاسفہ کا حصہ بھی رہے، فلاسفہ کے کرٹک بھی رہے، باطنیہ کا حصہ بھی رہے، اس کے کرٹک بھی رہے، اینڈ میں صوفی ہو گئے. یعنی انہوں نے زندگی کو پریکٹیکلی ایکسپلور کر کے دیکھا، مختلف سسٹمز کا حصہ بنے. اب جب غزالی پہ آپ کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو کویسچن یہ ہے کہ وہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. ایسے مثال کے طور پہ غزالی کے 17ویں ڈسکشن جو ان کی تحافت الفلاسفہ ہے، فرینکلی پرویز ہود بھائی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ تحافت الفلاسفہ ہے، یہ تفت الفلاسفہ نہیں ہے. وہ غزالی پہ بھی ایکسپرٹ ہیں، ڈزنٹ ایون نو کہ کتاب کا نام کیا ہے. تو اس پہ جو ڈسکشن کی تو آج کا پاکستان کا سیکولر یہ کہتا ہے کہ چونکہ غزالی صوفی تھے اس لیے انہوں نے بزرگوں کی کرامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو نیچرل لاز کے پیٹرن ہیں ان کو ڈینائی کر دیا. اب جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ غزالی اس وقت صوفی نہیں تھے یہ بیکیم صوفی مچ لیٹر، اور انہوں نے دفاع بھی کیا اس میں فلاسفہ کا، جب صوفی تھے اس وقت بھی انہوں نے دفاع کیا اپنی آخری کتاب میں، جو جائز بنتا تھا. یہی معاملہ اقبال کا ہے کہ اقبال ایک زمانے میں بہت زیادہ پرو ویسٹ تھے، بہت زیادہ وہ ویسٹرن فلاسفیز کو، آئیڈیالوجیز کو پسند کرتے تھے. اینڈ ان کی ایک ایوولوشن ہوئی. ان کی اگر آپ مثال کے طور پہ جو کلیکشن ہے ان کے خطبات کی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ اقبال اور ارمغان حجاز والا اقبال، دے آر ٹو ڈفرنٹ پیپل. جیسے غزالی پہ بات کرنا بہت مشکل ہے، ایسے اقبال پہ بات کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ اقبال کے کس فیز کی بات کر رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا اس پہ خرم الہی صاحب کا کنٹینٹ، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے جی پرویز ہود بھوئی صاحب کو بالکل، کی ریبٹل میں، ریبٹل کہ میں بھی انہوں نے اقبال کے اوپر بھی بہت کام بہت کام کیا ہے. کہ آپ نہیں، جو انہوں نے پرویز ہود بھائی صاحب کا کہ اقبال پہ تنقید کی جو ریبٹل کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اقبال کس چیز کا نام میں تھا. آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ اچھا وہ دیر وی گو. تو میں نے آڈینس کے لیے میں نے ریکمینڈ کر دیا ہے. ہود بھوئی صاحب دیکھیں، ہمیں ہود بھوئی صاحب اچھے لگتے ایک سائنٹسٹ کے طور پہ، ایک بلو ایوریج سائنٹسٹ ہیں، اور ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان میں چونکہ ہم نے ریسرچ اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی اور سسٹمز کو ڈیولپ کرنے میں توجہ نہیں دی، تو ہمارے کچھ علماء ہیں جن کو ہم انٹرنیشنل سٹیج پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ علماء ہیں. باقی ہمارے جو عام طور پہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یہ بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ پریزنٹ نہیں کیے جا سکتے. ہمارے ججز بلو ایوریج ہیں دنیا میں، ہم جوڈیشری میں کوئی بہت بڑا نام پاکستان میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہمارے پولیٹیشنز میں کوئی اسٹیٹ مین ایسا کہ جو سیاست سے اوپر ریاست کو رکھتا ہو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. نیچرلی ہمارے سائنسدانوں میں سب سے بڑا نام جو پرویز ہود بھوئی صاحب کا آتا ہے، یہ بھی ایک بلو ایوریج سائنٹسٹ ہے دنیا میں، ہم ان کو کہیں پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے آپ دنیا کے ورلڈ سٹیج پہ کہ یہ سائنٹسٹ ہیں. مولانا عبدالسلام صاحب، عبدالسلام صاحب کو، ہاں ہاں ہاں، ڈاکٹر ان کا اگر عبدالسلام، وہ سوری مولانا کہہ دیا میں نے، جی ڈاکٹر عبدالسلام، ہاں ڈاکٹر وہ عبدالسلام. ایک پاکستانی ایسے تھے کہ جن کو ہم ورلڈ سٹیج پہ ہم پریزنٹ کر سکتے تھے. نوبیل والا اگر وہ میچ فکس نہ کرتے، آئی تھنک ہی ووڈ ہیو بین مچ مور رسپیکٹیبل. میں اس پہ بھی آپ سے ڈسکشن شیور، کروں گا. لیکن بہرحال ان کی جو سائنسی خدمات ہیں وہ ان رائیولڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ
چونکہ ہاں ماضی میں اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ہم کر سکتے تھے اس لیے کہ he has a legacy that he left and he has something to show for. پرویز خود بوئے صاحب کے پاس کیا ہے؟ میڈیوکر جرنلز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، کہیں فرسٹ آتھر ہیں، کہیں سیکنڈ ہیں، کہیں تھرڈ ہیں. اب جو لوگ سائنٹیفک پبلیکیشنز کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتھر میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کی ہیں، باقی دنیا میں ان کو 100 انفلوئنشلز لوگوں کے طور پہ ان کو کہیں سائنٹسٹ کے طور پہ نہیں. اب دیکھیں ایک انجینئر ہو اور اس کی پہچان یہ ہو کہ اس نے بریانی ایک دفعہ بڑی اچھی بنائی تھی، اگر میں وہ انجینئر ہوں I would be ashamed of myself کہ میرے کام کی کیا قدر ہے. پرویز صاحب کی شہرت، پردے پہ تنقید، اسلامک اکانومک سسٹم، اسلامک جتنی جو آپ کا، ہم چاہتے ہیں کہ بھلے آپ بلو ایوریج سائنٹسٹ ہی صحیح، لیکن کم سے کم ہمیں آپ ایک سائنٹسٹ کے طور پہ نظر آنے چاہیے کہ جیسے ہم باقی دنیا میں بلو ایوریج ججز، بلو ایوریج پولیٹیشینز، بلو ایوریج اسکالرز، بلو ایوریج ٹیچرز ہم پروڈیوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہی کچھ ہے، ہم آپ کو بھی کر دیں گے کہ لک ہی مائٹ بی فائنسٹ سو فار ایز پاکستان از کنسرن، لیکن ہمارے پاس یہی ہے. لیکن نظر تو آیا اس فیلڈ میں. پھر ان کی اتنی میسو فالوئنگ کیوں ہے؟ جب یہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ملینز میں سنی جاتی ہے اور ملینز میں لوگ اسے دیکھتے ہیں. شور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں لیگ کر لیا، آپ لیٹ آئے ہیں؟ دیکھیے وطن عزیز میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو جتنی بڑی رینٹنگ کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل وجہ ہے. لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ڈس انفرینچائز لوگ سمجھتے ہیں خود کو، سسٹم کے ساتھ کٹ آف سمجھتے ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں. ایسے میں ایک انسان آتا ہے اور وہ ٹوٹل تنقیدی بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری سوچ کو ایک آدمی آواز دے رہا ہے، یہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہے. سیم لائک گوز فار سید مزمل. سید مزمل جتنے بھی ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو کبھی کوئی سلوشن پریزنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب وطن میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انٹلیکچوئل کوالٹی اتنی لو ہو گئی ہے کہ جو جتنی تنقید کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں ایفیکٹ موٹیویشنل سپیکرز والا ہے. دا ڈفرنس از کہ یہ ڈی موٹیویشنل سپیکر ہیں لیکن ایفیکٹ وہی ہے. اب دنیا میں اور جو پاکستان میں موٹیویشنل سپیکرز کا ایک بازار گرم ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ موٹیویشنل سپیکر لوگوں کے انر ڈیزائرز کو آواز دے رہا تھا اور لوگ اسے سبسکرائب کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل یہاں پہ ہے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ پریکٹیکلی کوئی سلوشن تو وہ دیتے نہیں تھے، عوامی باتیں تھیں، معروفات تھے، دیٹس اٹ. تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے ایک نشے کی کیفیت میں جاتے تھے، نشہ ٹوٹتا تھا، دوبارہ تقریر سنتے تھے، پھر ٹوٹا تھا، پھر سنتے تھے. کسی کے حالات تبدیل ہوئے پاکستان میں اس سے. کوئی پاکستان میں ہم نے ملینئرز کیے، کوئی ان کو سن کے یہ تو بن گئے ملینئرز. لوگ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ ایگزیکٹ وہی فارمولہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے وہ جذباتی باتیں کر کے، تنقیدی باتیں کر کے، لوگوں کے جو اندر ان کی ہرٹ فیلنگ ہیں ان کو ٹیمپری طور پہ اسویج کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو دوبارہ سے جب وہ ہیلنگ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر ان کا گھنٹے کی وہ ایک تنقید سن لیتے ہیں. اینڈ دس از دا فارمولا. حالانکہ جس سسٹم پہ یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اب مجھے بتائیے، آپ خود میڈیا پرسنل ہیں، پاکستان میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کس سیاسی فگر کا نام ٹیلی ویژن پہ لے سکتے ہیں، کس پہ نہیں لے سکتے. ایسے حالات میں آپ سسٹم کے ایسے بینیفیشری ہوں کہ آپ کے پاس ٹی وی چینل بھی ہوں، آپ کا بیانیہ ایگزیکٹلی وہی ہو. ایک سیاسی لیڈر پاکستان کا مقبول، اب میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں آپ کے چینل پہ اجازت ہے یا نہیں ہے، اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ وہی آپ کا بیانیہ ہو، عافیہ صدیقی پہ جو ان کا بیانیہ ہو وہی آپ کا بیانیہ ہو، اور آپ لوگوں کے ہیرو بنے ہوئے ہوں. اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اسی سسٹم کا آپ حصہ ہیں، اسی بیانی کو آپ کیری فارورڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے تاثر دیا ہوا ہے کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں، میں تو سسٹم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ آپ ہٹ کے ایک دن آپ بات کر کے دیکھ لیں، اگلے دن آپ کو وہ نوٹیفیکیشن ملے گا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ان لوگوں نے، وہ مزمل صاحب ہوں، وہ ہوں اپنے کیا نام ہے پرویز خود بوئے صاحب ہوں، کہ لوگوں کی ہرٹ فیلنگز کو یہ زبان دے کے عارضی طور پہ ان کو ہیرو بن جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو کام ہم کر رہے ہیں مشکل کام ہے. ایک سلوشن دے رہے ہیں، کریٹیسائز مائی سلوشن. پر آئی کین ٹیل یو، آپ پاکستان میں اسلامک سسٹم کو لے کے آتے ہیں، مہنگائی کم ہو جائے گی، انفیکٹ ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہوگی، آپ کی عدالتوں میں کیسز 1-2 ویک کے اندر اندر آپ کو جو فیصلے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا. یہ 9% کے اوپر ایلیٹ ہے جس نے سارے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سسٹم ختم ہوگا. یہ سیکولر بیوروکریسی جن کو قانون
باہر سے لکھ کے دیے جاتے ہیں اور یہ سیاستدانوں کے حوالے کرتے ہوئے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں مائنورٹیز محفوظ ہو جائیں گی۔ ابھی ان کو صرف زمینیں قبضے کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ہندو پاکستانی، جو کانسٹیٹیوشنلی کوئی فرق نہیں ہے کسی مسلمان اور ہندو میں جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس تو کا پھر تعلق ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین بھی ری رائٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں، پاکستان کے آئین میں کچھ چیزیں ہیں فکس کرنے والی، یہ اچھا آئین ہے، اس کو اپنی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کر دیا جائے، ہمیں ایک بیسک فریم ورک بڑا اچھا مل جاتا ہے شریعت کا۔ لیکن ابھی دیکھیں پاکستان میں مثال کے طور پہ ہندو پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا ہے، آپ ان کو وہاں پہ بٹھا دیں اور ساتھ کمپین کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں مائنورٹی ہیں، غریب لوگ ہیں، جیسے تیسے ہے، اب آپ ان کی آپ مدد کریں۔ کچھ گورنمنٹ کے 2-4 وزیر آئیں گے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یار زمین ان کو دے دو۔ جب وہ زمین ان کی ہو گئی، اصل میں ہوگی اس وڈیرے کی جس نے اس کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، جو ہی وہ زمین کی ملکیت اس کے پاس آئے گی اس کو نکال کر آپ شریعت لے کے آ جائیں، سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ یہ حق ہمیں اسلام نے دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے اٹھانے والے، تم کون ہوتے ہو ہمیں خود سے کم تر سمجھنے والے؟ اور اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن ہے نہیں۔ تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ کیس ٹو پیپل کہ دس گوز مچ بیونڈ، اور آج کل یہ ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھیں ساری دنیا اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف جا رہی ہے، انڈیا والے ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹ والے نیو کنزرویٹزم کی طرف جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی سپیس کھلنے والی ہے، فرسٹ ٹائم ان مینی سینچریز کہ ہم بھی اپنے سسٹمز کو سسٹم کے طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ سر وچ سسٹم؟ امپاسبل اسٹیٹ، اسلامک سسٹم، وچ سسٹم؟ اسلامک سسٹم۔ شیعہ اسلامک سسٹم، سنی اسلامک سسٹم، اہل حدیث اسلامک سسٹم؟ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت امام حسن تک یہ 5 خلفاء گزرے ہیں خلفائے راشدین میں، ان میں سے کون سا کوئی کسی شیعہ کا سسٹم تھا، کسی اہل حدیث کا سسٹم تھا، کس کا سسٹم تھا؟ اسلامک۔ یہ سارے آرگومنٹس، اتفاق کی بات ہے کہ انجینئر صاحب جب کسی زمانے میں اچھے انجینئر ہوا کرتے تھے تو ان کا بھی آرگومنٹ یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ سیکولرز آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ شریعت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس مجتہد کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، فقہ ایک پرسنل معاملہ ہے، ایک اہل حدیث ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھے، ایک جعفری ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھے، وہ ان کی ایک ذاتی، وہ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں ذاتی کیپیسٹی میں۔ جو شریعت ہے، جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں، ساری فقہیں مانتی ہیں کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، عدالت کے کیا قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے مانتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ پاکستان کے سارے مسالک نے 22 نکات پہ دستخط کر کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں امپلیمنٹ کریں، ہم سب ہمارے پیچھے نہ چھپیے گا کہ کون سا سسٹم، یہ دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ اعتراض جو کرنے والے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ نہیں یار کون سا اسلام آئے گا، آپ ہمیں بتائیے سیکولرزم کون سا آئے گا؟ لبرل آئے گا، اور لبرل اگر آتا ہے تو نیو لبرل آئے گا، یا پروگریسو لبرل آئے گا، یا کلاسیکل لبرل آئے گا، یا وہ سوشلسٹ آئے گا؟ اگر سوشلسٹ آئے گا تو اسٹالن والا آئے گا، ماؤ والا آئے گا، لینن والا آئے گا، آپ کے تو آپس میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ دھوکہ نہ لوگوں کو دیں، اسلام میں کم سے کم کنسسٹنسی تو ہے، آپ اپنے سیکولرزم کا بتائیں کہ آپ سیکولرزم لے کے کون آئیں گے، کیونکہ آپ کے سیکولرزم کے جھگڑے نے، جو 2 بڑے فرقے ہیں اس کے، سوشلسٹ کا اور لبرلز کا، صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے کا 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا ہوا ہے، کبھی ویتنام میں، کبھی کوریا میں، کبھی ساؤتھ امریکہ میں، 1 کروڑ سے زیادہ دنیا کی آبادی آپ نے ختم کر دی ہے اپنے سیکولر جھگڑے کی وجہ سے۔ پاکستان میں آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں، وچ ون؟